اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. یہ کرنا ہے بھائی, ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کہلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آجا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ, مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار, بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کے ذمہ لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا اس کے ذمہ, مؤذن کے ذمہ, یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے. پھر بھی آپ کے جو نہیں رینگ رہی تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا, ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجارت کرتا ہے دولت کمانے کے لیے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرا ہاتھ, حدیث کا مفہوم ہے, میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, کھلاؤں میں کھاؤں نہیں لوگوں سے لے کے, پیسہ آئے گا رشتہ داری جوڑوں گا, لوگوں کو کھلاؤں گا, سر اٹھا کے جیوں گا, اور ایمانداری سے تجارت کرے, یہ نیت ہے تو نبی نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی سوچ ہے بھائی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے, وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں, عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی, بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا, تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا, اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے, جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے, تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟